بات درست نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو یکسو مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور ان کا مشرکین سے بھی کوئی تعلق نہ تھا. چونکہ یہ تینوں گروہ ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے، اپنی نسبت انہی کی طرف کرتے تھے، اس بات پہ فخر کرتے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، لہذا ہر ایک ان کو اپنے فرقے کا سرپرست سمجھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ابراہیم کا تعلق کسی گروہ سے نہیں تھا، کسی فرقے سے نہیں تھا، کسی پارٹی سے نہیں تھا، وہ تو حنیفا مسلمہ تھے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جی، ہمیں کس گروہ میں شامل ہو جانا چاہیے؟ اسی طریقہ کو اختیار کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا. ہمارے لیے بھی وہی راستہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا. یعنی سب علماء سے فائدہ اٹھائیں، اچھی بات کہیں بھی ہو لیں، لیکن تعصب نہ اختیار کریں. تعصب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ بات بہت زور و شور سے کہی جاتی کہ کسی ایک امام کو پکڑنا لازم ہے، اگر آپ ایک کو نہیں پکڑیں گے تو آپ صحیح رستے پہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس طرح تو آپ بھٹک جائیں گے، کبھی اس کی مانیں کبھی اس کی، اور اس طرح آپ نفس کی خواہش کی پیروی کریں گے. معیار قرآن و سنت کو بنانا چاہیے، نہ کہ نفس کی خواہش کو. ایک امام کو چھوڑ کے دوسرے کی بات اس لیے نہیں لیں گے کہ اس میں ہمیں آسانی لگ رہی ہے یا وہ ہمیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے، ہمارے دل کو بھا رہا ہے، نہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ اسکالرز آئے اپنے وقت میں، بعد کے لوگوں نے ان کی رائے میں بھی اختلاف کیا. مثلا امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے دو شاگرد ہیں مشہور، امام ابو یوسف اور امام محمد. 50% مسائل میں وہ اپنے استاد کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں. کون سی رائے سے؟ جو قیاس پر مبنی تھی. جہاں تو دلیل ہے وہ تو سب ایک ہے. جن معاملات میں واضح اور صریح نص نہیں تھے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ قدوری ایک فقہ کی کتاب ہے وہ لیجئے اور کوئی ایک چیپٹر پڑھ کے دیکھ لیجئے. استاد ایک بات کہہ رہے ہیں، بعد میں شاگردوں نے اور ریسرچ کی تو وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں. اور علمی دنیا میں یہ ہوتا ہے، اس سے کسی امام کا رتبہ نہیں کم ہوتا، کیونکہ وہ اپنے وقت میں صاحب علم ہے، انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی، اور اپنے علم کے مطابق جو چیز صحیح نظر آئی وہ بتا دی. 10-20 سال گزرے، ابھی احادیث جمع ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب کیا ہوا؟ شاگردوں کا دور بعد تک گیا، انہوں نے اور چیزیں پڑھی اور استاد کی رائے میں ترمیم کر دی. کیوں؟ اصول کیا تھا؟ استاد کی رائے لینا یا قرآن اور سنت کو لینا؟ اور ان کے استاد نے خود یہی تعلیم دی تھی. کیا تعلیم دی تھی؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے، تم میری بات کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا. اور اسی طرح پھر بعد میں دیگر ائمہ کرام آئے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے شاگرد، اور ان کے بعد تو علم مدون ہوتا رہا، اور اس میں کہیں نہ کہیں مختلف چیزوں کو جب سامنے رکھ کے دیکھا گیا تو تبدیلی ہوتی رہی. اور اس میں جب تک لوگوں کے اندر تعصب نہیں تھا تو اسے کبھی بھی عیب نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اختلاف رائے وسعت قلب اور وسعت ذہن کا سبب ہوتا ہے، یا اس سے وجود میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے نا ٹنل ویژن، بس ایک ہی سوراخ میں دیکھنا اور ادھر ادھر کی کوئی خبر نہیں ہونا. یہ تو بالکل ایسے نہیں جیسے آج کل نیوز ہوتی ہیں تو آپ کسی ایک ہی چینل کو مقرر کر لیں اور آپ کہیں جو یہ بتائے گا بس میرے نزدیک وہی ٹھیک ہے اور میں کسی اور کو سنوں گی نہیں. یہ تعصب ٹھیک نہیں. سنیں آپ 2-3 کو، لیکن یقین کس پہ کریں؟ جس کی بات دلیل کے ساتھ ہو، جس کے پیچھے شہادت ہو. تو اس میں کوئی کسی کے احترام میں کمی نہیں ہوتی. اہل ایمان کا قول کیا ہوتا ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں. لا نفرق بین احد منہم. جب پیغمبروں کے معاملے میں ہمیں یہ سکھایا گیا تو علماء کے معاملے میں کیا ہمارا اخلاق ہونا چاہیے؟ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ پیغمبروں کے معاملے میں کیا نہ کرو، تفریق نہ کرو. حالانکہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، تفریق نہ کرو. جس نے یہ کہا کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ کہا، یعنی یہ طریقہ غلط ہے، اس کو فخر کا سبب مت بناؤ. ٹھیک ہے، یعنی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، لیکن کمپیریزن نہیں کرو، یہ یہاں سے اچھا اور یہ یہاں سے اچھا، اس طرح کی باتیں نہ کرو. اسی طرح بعد کے علماء کے لیے بھی تمام کی عزت کرو.
جہاں امام ابو حنیفہ کی عزت کرو وہاں امام شافعی کی بھی ویسے ہی کرو، امام مالک کی بھی ویسے ہی کرو، امام احمد بن حنبل کی بھی ویسے ہی کرو، کوئی فرق نہ کرو. لیکن جب مذہبیت اور گروہ بندی شروع ہوتی ہے تو پھر ہر ایک اپنے امام کو لے لیتا ہے اور باقیوں سے لڑائی شروع کر دیتا ہے. یہ لڑائی دین میں فرقہ واریت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے، وسعت قلب ختم ہوتی ہے، رواداری ختم ہوتی ہے. مسلمانوں کے لیے اختلاف ایک عذاب بن جاتا ہے، پھر باہم مخالفتیں اور جنگیں اور لڑائیاں اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے اور ایک دوسرے سے نفرتیں اور ایک دوسرے سے دلوں کا پھٹنا. یہ چیز پھر جو مجموعی ایک امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بنے، وہ اس سے نیچے آ جاتا ہے.